اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جو زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کا ذکر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے قرآن پاک میں آیا۔ تو یہ جتنی بھی احکامات ہیں جس میں حکم ہے یعنی کرنے کا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس میں انفیکٹ انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں جن کی سمجھ عام طور پہ 40 سال عمر گزرنے کے بعد آتی ہے، اور بعض اوقات نہیں آتی۔ تو میں نے ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں جن کی عمر 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، نہیں بات سمجھ آئی تو نہیں آئی، اور ایسے بھی دانا دیکھے ہیں کہ جو 20 سال کا لڑکا ہے، 18 سال کا ہے، 16 سال کا، وہ ایسی بات کر رہا ہے جو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ساری سمجھ بوجھ اس کو کہاں سے آ گئی۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ ماں باپ کی تعلیم و تربیت، کچھ استادوں کی مہربانی، اور یہ بھاگ دوڑ جو ہے دنیا میں کرنی پڑتی ہے علم کی حصول کی خاطر۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ جو دیکھیں 2 طرح کے جانور ہیں دنیا میں، کچھ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں، جس میں کتے اور بلیاں دیکھ لیجیے آپ۔ کتے بلیاں جو ہیں ان کے بے شمار بچے ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں 5 6 7 8، اور چونکہ کتے اور بلیاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے اس کا گوشت، اور جبکہ یہ جو بکری ہے، بکرے ہیں اور حلال جانور ہیں ان کے سال میں 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ دیکھیں آپ چھوٹا گوشت ہم کھاتے ہیں تو چھوٹے گوشت کی بات کر لیتے ہیں کہ دن میں ایک کسائی جو ہے وہ تقریباً 40-50 بکرے بھی بیچ رہا ہے، کوئی 10 بیچ رہا ہے، کوئی 2 بیچ رہا ہے، اور بکرے خوب روز ذبح ہو رہے ہیں۔ تو پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی۔ جب بقرہ عید پر آتے ہیں، یعنی بقرہ عید پر بھی ہر مسلمان نے بکرے خریدنے ہیں، گائے خریدنی ہیں، حلال جانور خریدنے ہیں، قربان کرنے ہیں، جبکہ ان کی پیدائش جو ہے یہ سال میں ہوتی ہے 1 دفعہ، اور جبکہ یہ جو کتے اور بلیاں یہ حرام جانور ہیں ہمارے لیے، تو ان کی پیدائش زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس تعداد میں تو نظر نہیں آتے جس تعداد میں یہ حلال جانور نظر آتے ہیں، یعنی بکرے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے زکوٰۃ دینے کا جو فائدہ ہے کہ یعنی جو حلال چیز ہے، یعنی جب آپ نے زکوٰۃ دی تو اسی طرح گروتھ کرے گی، اسی طرح بڑھے گی جیسے یہ بکرے، ان کو روز ذبح کیا جا رہا ہے پھر بھی یہ بڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی روز زکوٰۃ دے رہے ہو پھر بھی آپ کی دولت کم نہیں ہو رہی۔ یہ جسٹ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ادھر حلال حرام ہے، یعنی کتے اور بلیاں ان کے بچے بے شمار، نہ کوئی کھا رہا ہے نہ کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس تعداد میں تو نظر نہیں آتے جس طرح ہونے چاہیے تھے کہ انہیں نہ کوئی کھا رہا ہے نہ کوئی پکا رہا ہے، پھر بھی وہ تو لاکھوں میں ہوتے، کروڑوں میں ہوتے، تو وہ کم ہے۔ اسی طرح یہ جو دولت کا جو بڑھنا ہے، یعنی غریب سے امیر ہونا ہے، یہ مال لگانے سے ہوگا۔ زکوٰۃ آپ نے کبھی یہ جو ٹرکس یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، زکوٰۃ دولت کو بانٹ لیں تاکہ وہ اس زمرے میں نہ آئے، تو بے وقوفی کی جو حد ہے اس کو نہیں ٹچ کرنا آپ نے۔ غلطیاں تو انسان کرتا ہے، لیکن جو بات اللہ نے فرما دی ہے، اللہ کے رسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں آئے۔ یہ کوئی سائنس اور میتھس نہیں ہے جو آپ کو ایزیلی یو ول انڈرسٹینڈ۔ یہ دین اسلام ہے، اس کی باریکیوں کو باریک ذہن والے لوگ ہی سمجھ سکیں گے، یا وہ لوگ سمجھیں گے جن کو اللہ سمجھانا چاہتا ہوگا۔ تو بس زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، اور جس طرح ایک ایگزامپل اور دی جا سکتی ہے کہ کسی کے پاس 1 روپیہ ہے، اس نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں منیمم 10، آخرت میں 70، اور چاہوں تو 700 گنا بڑھا دوں، جتنا چاہوں بڑھا دوں، اللہ کی شان ہے۔ تو لیکن وہ جو روپیہ ہے وہ لگانا تو پڑے گا نا، اب کہاں لگائیں، کہاں سمجھ آئے کہ کیا مسجدوں میں لگائیں، مدرسوں میں لگائیں، بیوی بچوں پہ لگائیں، اپنی ذات پہ لگائیں۔ تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، ویری سمپل، کہ آپ اپنے گھر سے کام شروع کریں، اپنے گھر کی ضرورت کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت کو دیکھیں، رشتہ داروں کی ضرورت کو دیکھیں، اور جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 1 2 کے فرض کر لو،
تو 10 مل رہے ہیں، 10 میں سے پھر آپ نے ایک دیا، پھر 10 مل رہے ہیں، پھر ایک لگایا، پھر 10 مل رہے ہیں۔ تو آپ نے تو 3 روپے لگائے، یعنی بزنس تو 1 روپے سے سٹارٹ کیا، اور اللہ سے بزنس کر کے تو دیکھو آپ لوگ۔ یہ جو بزنس کرنا ہے یہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس مہمان آ گئے، اور جب مہمان آ گئے تو ظاہر ہے اب کھانا دینا ہے، تو کھانے کے لیے ابھی چلیں 1-2 روٹیاں موجود ہیں ان کے پاس، تو اب 2 روٹیاں اور 2 ہی مہمان ہیں، تو اتنی دیر میں کوئی مانگنے والا آیا، آپ نے وہ سخاوت کر دی، وہ روٹیاں جو ہیں ان کو خیرات کر دیں، دے دیں، اور خود اب مہمان یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کھائیں گے، انہوں نے تو جو روٹی تھی وہ تو دے دی۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی کوئی خاتون جو ہیں محلے میں سے وہ 10 روٹیاں لے کر آئیں، تو آپ کی خادمہ نے بتایا کہ وہ 10 روٹیاں آئی ہیں، تو وہ جو مہمان تھے وہ خوش ہوئے کہ چلو 10 روٹیاں تو آئیں، لیکن آپ نے وہ واپس کر دی کہ وہ ہماری نہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں دیکھا تو پھر 20 روٹیاں آئیں، اور جب 20 روٹیاں آئیں تو آپ نے کہا یہ قبول کر لو، یہ ہماری روٹیاں ہیں۔ اس طرح جب یہ روٹیاں 20 آ گئیں تو دیکھیں 2 دی تو 1 کے بدلے 10، چونکہ آپ کا پورا یقین تھا کہ میں 1 دوں گی تو 10 ملیں گی، جب میں 1 دوں گی تو 10 ملیں گی، 2 دی ہیں تو 20 ملیں گی، اور 20 آ گئیں۔ تو یہ تھی سخاوت، یہ تھی انڈرسٹینڈنگ کہ جب آپ اللہ کی بات کو مانو گے تو فائدے ہوں گے نا۔ جب مانو گے کس کی مانو گے؟ جس کی مانو گے اسی کی بات کا فائدہ ہوگا۔ تو ہوپ فلی کہ آپ زکوٰۃ سے آئندہ جی نہیں کترائیں گے، اور زکوٰۃ دل کھول کے دیں گے، جتنا پیسہ بھی کمایا جائے اس میں سے 2.5% ہر مہینے نکال دیا کریں۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں۔ یہ میرا دوست آیا ہوا ہے روحان بادشاہ، تو یہ اپنی سی بادشاہت دکھا رہا ہے۔ طبیعت بچوں کی اور بادشاہوں کی تقریباً ہمارے نزدیک ایک ہی جیسی ہوتی ہے، وہ کسی کا بھی خیال نہیں کرتے، نہ بات کرنے دیتے ہیں، نہ کام کرنے دیتے ہیں، نہ جینے دیتے ہیں، نہ مرنے دیتے ہیں۔ تو لیکن آپ نے زکوٰۃ دینا ہے اور نماز قائم کرنی ہے۔ نماز قائم کرنے کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اور کہ نماز قائم کرنے کا مقصد ہے کیا، اور اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی بتا دیتا ہوں کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اس وقت، یعنی وہ 1.5 ارب ہیں، تو 1.5 ارب کے 1.5 ارب جب نماز اکٹھی پڑھیں گے اور کوئی نماز چھوڑیں گے نہیں، تو تب یہ سمجھ لیں کہ نماز قائم ہوتی ہے، ابھی صرف نماز ادا کی جا رہی ہے۔ تو بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس وقت صرف 1.5 ارب میں سے 1 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جو نماز کو پڑھتے ہیں، باقی نماز کی طرف آتے ہی نہیں۔ تو آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، دل نہیں توڑنا، اور زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ نماز کو قائم کرنے کی طرف ساری دنیا کو دعوت دینی ہے کہ نماز پڑھو گے تو صحت ملے گی، پیسہ ملے گا، عزت ملے گی، دنیا میں مقام ہوگا۔ جب کوئی کسی ایک کے آگے جھکتا ہے پھر اس کو جگہ جگہ جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کے لیے نوکریاں خود بخود آتی ہیں، کاروبار آتا ہے، دنیا آتی ہے، اور دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔